حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے بہترین آدمی ہوں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے نیک لوگوں کے لیے کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے نیک لوگ اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جائیں گے اور میری امت کے برے لوگ میری شفاعت کے منتظر ہوں گے۔ آگاہ رہو، وہ قیامت کے روز میری پوری امت کے لیے جائز ہوگی، صرف وہ شخص محروم رہے گا جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان کو گھٹاتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے بارے میں آپ کو کیا جواب دیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے خیال میں اس کے متعلق پوچھنے والے تم مجھے پہلے شخص معلوم پڑتے ہو۔ مجھے تمہاری علمی لگن معلوم ہے، مجھے ان کے جنت کے دروازے پر کھڑے ہونے کی کوئی فکر نہیں، مجھے اپنی پوری شفاعت کی فکر ہے۔ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، اس کی زبان اس کے دل کی اور اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس میرے رب کا قاصد آیا کہ مجھے اس کا اختیار دیا کہ میری آدھی امت کو جنت میں داخل کرے یا شفاعت، تو میں نے شفاعت اختیار کی۔ میں اپنی شفاعت میں ہر اس شخص کو شامل کروں گا جو میری امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو میرے گھرانے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ میری شفاعت میری امت کے ہر فرد کے لیے مباح ہے، صرف اس کے لیے نہیں جس نے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا، فرمایا تمہارے 70,000 ہیں جو بغیر حساب و عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا میرے رب مجھے بڑا کر دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق دی گویا اپنے دائیں بائیں سے 2 مٹھیاں بھر کر دیں۔ میری امت کی یہ قوم میری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے ضرور نکلے گی جن کا نام جہنمی پڑ چکا ہوگا۔ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ زمین پر جتنے درخت پتھر اور ڈھیلے ہیں ان سے بڑھ کر میں قیامت کے روز لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ قیامت کے روز میری شفاعت برحق ہے، جس کا اس پر یقین نہیں وہ شفاعت والوں میں نہیں ہوگا۔